سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور جیل میں دو جوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی، اور ایک سے یہ کہا کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا، جا کر وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب قرآن مجید آگے کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں جو الف سے یا تک بات بیان کرتا ہو۔ کئی سالوں کی کہانی بضع سنین کے ذریعے بیان کر دی ہے، اور کئی سالوں کے بعد کا واقعہ اب یہاں سے ذکر کیا ہے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا، جیل سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہر دور کا ایک فن ہوتا ہے، ہر دور میں ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس دور میں جس نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، اس دور میں جس چیز کا چلن بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر لوگ قریب ہوتے ہیں یا علمی اعتبار سے دھاک بیٹھتی ہے، اللہ ایسا ہی معجزہ اس دور میں اس نبی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، جادوگری بہت زیادہ عام تھی، تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اسی طرح کا عطا فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں اور لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر جادوگروں سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا ہے، اور دنیا بھر کے، ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معجزے کے سامنے ٹک نہیں سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے جادوگروں کا جادو بھی ٹوٹا اور وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت زیادہ زوروں پر تھی، حکمت کا بہت زیادہ چرچا تھا، ڈاکٹری بہت ہائی تھی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا ہی عطا فرمایا کہ آپ اگر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو مادرزاد نابینا ہو جاتے ہیں، کوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان دانی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنی فصاحت پر اور زبان کی باریکیوں پر اور زبان پر جو ان کو ایک ملکہ حاصل تھا اس پر فخر کرتے تھے، اس پر ناز تھا۔ عربوں کی پوری تاریخ جب ہم پڑھیں تو زبان دانی کس درجے پہنچی ہوئی تھی، اس سے واقفیت ہم کو حاصل ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا اس قرآن مجید کی شکل کہ بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے زبان کے ماہر اور بڑے بڑے شعراء اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
معجزے کے ذریعے گویا کہ ان کو عاجز کر دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے زبان عطا فرمائی تھی، ایک تو اللہ کا یہ کلام، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی زبان نہایت فصیح زبان تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، یعنی زبان کا جوہر اور زبان کی فصاحت سب سے زیادہ مجھ کو حاصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی تعبیر بتانا یہ ایک بڑا فن تھا، اس لیے جو خواب کی تعبیر جانتا تھا اس کا ایک بڑا مقام تھا، اور وہ ہر ایک کے قریب ہوتا تھا۔ خواب تو بڑے سے لے کے چھوٹا سب دیکھتے ہیں، غریب بھی دیکھتا ہے، مالدار بھی دیکھتا ہے، شہری بھی دیکھتا ہے، دیہاتی بھی دیکھتا ہے۔ خواب وزیر بھی دیکھ سکتا ہے، اگر آسان زبان میں کہیں تو سنتری سے لے کر منتری تک خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو معبر جو ہوتا تھا، خواب کا بتانے والا، وہ سب کے ہی قریب ہوتا تھا اور اسے ایک مقام حاصل تھا۔ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بالخصوص خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس نمایاں صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سب سے زیادہ اگر خواب کا ذکر ہے تو سورہ یوسف میں ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں اتنی مرتبہ خواب کا ذکر نہیں آیا ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، یوسف علیہ السلام کے خواب کے بعد پھر دو جوانوں کا خواب، پھر بادشاہ کا خواب، پھر خوابوں کی تعبیرات، تو اتنا ذکر کسی اور صورت میں کسی بھی نبی کی زندگی میں اس طرح سے خواب کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دور کا یہ ایک خاص فن تھا خواب کا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس فن کا ماہر بنایا تھا۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ شروع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، خواب کی تعبیر کا تأویل الاحادیث کہہ کر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہیں، اور سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں، ان پر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بالکل کمزور کر دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ اس خواب سے بادشاہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے ماہرین جو خواب کی تعبیر کے ماہرین تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، آپ میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ اب یہ خواب ایسا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین فن کہ یہ خواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے کیا، اس کی تعبیر کیا ہے، اور وہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر اور عاجز تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب تو ازغاث ہے۔ زغث کہتے ہیں برسات کے موسم میں جو مختلف قسم کی گھاس اگاتی ہے، جب آپ مٹھی بھر گھاس کو کھیڑیں تو اس میں طرح طرح کی گھاس آئے گی، تو وہ گھاس زغث کہلاتی ہے، یعنی وہ جو مختلف قسم کی گھاسوں کا جو گٹھر ہوتا ہے اسے زغث کہتے ہیں۔ تو اس میں کسی ایک گھاس کو خاص طور سے نہیں بتایا جا سکتا ہے، اس میں تو مختلف قسم کی 20 قسم کی گھاسیں ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا خواب تو خواب پریشان ہے، خلط ملط ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مل جل رہی ہے، جیسے گھاس سے گھاس مل جاتی ہے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ گھاس کون سی قسم کی ہے،
یہ خواب ایسے ہی زغص ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر احلام کا لفظ استعمال کیا، اور احلام ایسے خوابوں کو کہا جاتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں، بے اصل ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے بادشاہ کو مطمئن کرنا چاہا کہ آپ کا خواب پریشاں بھی ہے اور بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، جھوٹا خواب ہے، اور ہم ایسے خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ یا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے خواب کی تعبیر ہی نہیں ہے، یا پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا، یعنی ہم اس قسم کے خواب کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو دوسرے والے خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، اس والے خواب کی تعبیر سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو وہی ساقی، وہی بادشاہ کی محفل میں جو شراب پلاتا تھا، مشروبات کا انتظام دیکھتا تھا، اس ساقی کو فوراً یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور فوراً وہاں ذہن اس کا گیا کہ میں جیل میں تھا، اور جیل میں ایک ایسی شخصیت تھی، یوسف علیہ السلام پوری صفات کے ساتھ اس کو یاد آئے کہ ایسی شخصیت کہ روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، ایسا اخلاق، ایسا پاکیزہ کردار روئے زمین پر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ساری باتیں اس کے ذہن میں آنے لگی، اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، اور فَأَرْسِلُونَ، آپ مجھے بھیج دیجیے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا یا نہیں لیا، بہرحال یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات بنانے کے لیے اصل کو چھپایا جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کر خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں گا، بادشاہ کو بتاؤں گا تو نمبر میرے بڑھیں گے اور بات میری بنے گی، اور ایسے عام طور سے بات بنائی جاتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال قرآن میں یہاں صاف ذکر نہیں ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ فَأَرْسِلُونَ، یہ کہا کہ آپ مجھے بھیجیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، اور جیل میں ہر کوئی تو نہیں مل سکتا ہے، جیل میں ملاقات آسان تو نہیں ہے، تو وہ یوں ہی چلا جاتا تو ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بادشاہ سے یہ کہا آپ پیغام دیجیے، تحریر دیجیے، کچھ لکھ کر دیجیے، کسی کو ساتھ کیجیے تاکہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس کو بھیج دیا۔ اب قرآن یہ بھی ذکر نہیں کرتا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، وہ ایک گئے تھے یا دو گئے تھے، وہ کیسے گئے، کتنے دن میں سفر طے ہوا، فَأَرْسِلُونَ، وہ جیل کہاں تھی، کہاں نہیں تھی، قرآن یہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ فوراً کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یعنی جو بات خود سمجھ میں آتی ہے قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جیل پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تب اس نے یہ کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ اپنی بات کا آغاز اس نے یہاں سے کیا، ایھا الصدیق۔ صدیق بھی مبالغے کا صیغہ، ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، اور ایک ہے صدیق جس کے اندر معنی کی شدت ہے، مبالغہ، بہت زیادہ سچ بولنے والا، جو سچائی جس کی طبیعت بن گئی ہو، جھوٹ سے جسے نفرت ہو، جو جھوٹ سے بھاگتا ہو، سچائی کے قریب ہو، جو جس کے قول کی سچائی اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور سچائی یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ذریعے بہت ساری خوبیاں وجود میں آتی ہیں۔ سچائی کے ذریعے روحانیت چمکتی ہے، سچائی کے ذریعے انسان ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اگر زندگی میں سچائی نہیں ہے تو روزہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، عبادات بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اندر ایک خالی پن ہے، روحانیت پر اس عبادت کا وہ اثر نہیں ہے، وہ چمک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ سچائی نہیں ہے،
سچائی ایک بہت بڑی صفت ہے، اس لیے نمایاں خصوصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں یہ ذکر فرمائی ایھا الصدیق۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کے لیے جو لقب اختیار کیا وہ صادق کا کیا تھا، الصادق الامین، مکہ کے لوگ آپ کو کہتے تھے۔ اور جب آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے کر گئے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے تو سچ ہی بولا ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ کی سچائی پر انہیں ایسا یقین تھا کہ انہوں نے آپ کا لقب صادق رکھ دیا تھا، آپ کو سچا کہتے تھے۔ تو سچ بولنا یہ ایک بہت ضروری صفت ہے جو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم سب لاکھوں انسانوں میں سے شاید کوئی اس بات کا دعویٰ کرنے کی طاقت رکھتا ہو کہ 24 گھنٹے میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، شاید کہ کوئی کر سکے۔ اتنا جھوٹ ہماری زندگی میں ہے، اس لیے روحانی اعتبار سے ہم ترقی نہیں کر پاتے۔ تو زبان پر سچائی، عمل کی سچائی یہ زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب تک سچائی نہ ہو، عمل میں بھی سچائی نہ ہو، اس وقت تک اس کے اندر جان نہیں پڑتی ہے۔ عمل کے لیے سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا یوسف ایھا الصدیق، آپ کی زبان بھی سچی تھی، آپ کا ہر فعل سچا تھا، آپ کا سلوک سچا تھا۔ پھر آپ نے جو اسے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، وہ خواب کی تعبیر بھی تو اس کے سامنے تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیسے بتلایا ویسے ہی ہوا۔ آپ نے بتلایا تھا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور یہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے گا۔ تو اسے سچائی کا پورا اعتماد تھا اور پورا یقین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ غور کیجئے کہ یہاں جو ساقی نے خواب بیان کیا بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے جن الفاظ میں بادشاہ نے بیان کیا تھا، وہی الفاظ ہیں۔ کیونکہ تعبیر میں الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اگر الفاظ میں تبدیلی ہو جاتی تو تعبیر میں تبدیلی ہو جاتی، تعبیر بدل جاتی۔ خواب کے وہی الفاظ دہرائے تاکہ خواب کی تعبیر صحیح ملے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں مگر خواب کے معنی بیان کرتے ہیں، وہ حقیقت بیان نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں صحیح ملے تو صحیح تعبیر اس وقت ملتی ہے جب ہو بہو جو دیکھا ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں تو تعبیر بدل جاتی ہے۔ جیسا ہم خواب بیان کریں گے ویسے ہی اثر اس کی تعبیر میں ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس نے خواب بیان کیا تو انہی الفاظ میں بیان کیا جن الفاظ میں بادشاہ نے کہا تھا، اور یہ کہا کہ آپ خواب کی تعبیر مجھ کو بتلا دیجئے، میں جاؤں گا لوگوں کے پاس اور لوگوں کو بتلاؤں گا تاکہ لوگ جان لیں، یعنی آپ کی صلاحیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، آپ کی سچائی لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے فضل سے اور آپ کے کمال سے لوگوں کو واقفیت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ایسا باکمال شخص ہے جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے بے قصور اور بے خطا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کتنا پاکیزہ کردار تھا، اور یوسف علیہ السلام کیسے صبر اور تحمل والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب آئے ہو، تم سے کہا تھا کہ ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے، تم نے ذکر نہیں کیا اور بھول گئے، اپنی ضرورت پڑی ہے تو آج میرے پاس آئے ہو۔ ایک لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا نہیں کہا، ایک لفظ بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی کی تقدیر میں نہیں تھا اور اللہ ہی نے بھی وہ وقت طے نہیں کیا تھا، اس لیے ایک لفظ نہیں بولا اسے شرمندہ کرنے کے لیے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام کا آپ یہاں کردار دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، اور صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی بلکہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں جو حالات آپ نے بیان فرمائے ان حالات سے کیسے نکلا جائے گا یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا، اور پھر آگے خوشحالی کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمائی جس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں ڈالے گئے تھے، کوئی قصور نہیں تھا، بالکل بات واضح تھی، مصر کی عورتیں اس بات کو جانتی تھیں، عزیز مصر اس کو جانتا تھا، اور بے قصور جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ ایسے موقعوں پر انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے، بدلہ لینے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ چلو مجھے بے قصور جیل میں ڈالا ہے، غلط تعبیر بتاتے ہیں، غلط بتلاتے ہیں حل، یہ سب ہو سکتا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ کتنے مقامات ایسے آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم انتقام لے سکتے ہیں اور انتقام لینے کا ماحول پورا پیدا ہو جاتا ہے، مگر ایک سچا متحمل صبر کرنے والا اور انبیائی دعوت کو اختیار کرنے والے کا عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے موقعوں پر انتقام لے، بلکہ وہ ہر حال میں خیر خواہی چاہتا ہے، ہر حال میں وہ بھلائی چاہتا ہے، وہ ملک کی ترقی چاہتا ہے۔ اگر ملک میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مظلومیت کی بنیاد پر ہم بھی ظلم کرنے لگیں اور برائی کا تصور ہم قائم کر لیں اور بری باتیں ہم سوچنے لگیں اور نقصان پہنچانے کے طریقے ہم اختیار کرنے لگیں، یہ انبیائی دعوت کا حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، اور خواب کی تعبیر بتلا کر پر حل بیان فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ 7 سال تو تم کھیتی کرو، شاندار طریقے سے کھیتی کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جو کھیتی تمہاری ہو، جو غلہ تمہارا ہو، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، باقی بالیوں میں چھوڑ دینا، کیونکہ اگر غلہ نکل جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا، گھن لگنے کا اندیشہ ہے، مختلف طریقے خراب ہونے کے ہو سکتے ہیں، تو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بالیوں میں چھوڑ دینا۔ پھر 7 سال کے بعد جب قحط آئے گا اور بھوکمری آئے گی اور زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی اور خشک سالی ہوگی، یہ والا غلہ وہ 7 سال کھا جائیں گے۔ جیسے 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گایوں نے کھا لیا تھا، ایسے ہی اس ہرے بھرے 7 سالوں کو یہ خشک 7 سال کھا جائیں گے۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ خوب بارشیں ہوں گی، اس لیے بیج روک کر رکھنا اور پھر بیج زمین میں بونا، اور اس کے بعد خوب غلہ اگے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عملی طور پر ایک تدبیر بتائی ہے، وظیفہ نہیں بتایا ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا 7 سال سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا۔ اللہ سے دعا تو ہے، اللہ پر اعتماد بھی ہے، اللہ پر یقین بھی ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی کام کرنا اس طرح سے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت باندھا ہے۔ بارش بغیر بادلوں کے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، مگر اللہ کا نظام نہیں ہے۔ بارش کب ہوتی ہے؟ جب بادل ہوتے ہیں۔ بغیر بادلوں کے بارش
اللہ کی قدرت میں ہیں مگر اللہ کے نظام میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا نظام ہی کے تحت کام ہوتا ہے، قدرت کا اظہار کبھی کبھی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے تدبیر بتلائی، اس لیے حالات سے نمٹنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے۔ بہرحال فرمایا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ چند سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے حقیقت باتیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امة انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے بھیج دیجیے، یعنی یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق، قید خانے میں اسے بھیج دیا گیا تو اس نے جا کر یہ کہا، یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام تو خواب کے ٹیمپریچر سے سمجھ رہے تھے کہ یہ خواب کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی بڑے ہی کا ہو سکتا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو صرف وہ بچ جائے گا، یعنی بیج کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، یعنی خوب خوشحالی ہوگی، زمین خوب غلہ اگائے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی سنت کا ذکر فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ یہ بشارت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سنائی۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔